الامام المہدی۔ مسلمانوں میں جو لوگ الامام المہدی کی آمد کے قائل ہیں وہ بھی ان متجددین سے جو اس کے قائل نہیں ہیں اپنی غلط فہمیوں میں کچھ پیچھے نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی کوئی اگلے وقتوں کے مولویانہ و صوفیانہ وضاقتہ کے آدمی ہوں گے، تسبیح ہاتھ میں لیے یکا یک کسی مدرسے یا خانقاہ کے حجرے سے برآمد ہوں گے، آتے ہی انا المہدی کا اعلان کریں گے۔ علماء اور مشائخ کتابیں لیے ہوئے پہنچ جائیں گے اور لکھی ہوئی علامتوں سے ان کے جسم کی ساخت وغیرہ کا مقابلہ کر کے انہیں شناخت کر لیں گے۔ پھر بیعت ہوگی اور اعلان جہاد کر دیا جائے گا۔ چلے کھینچے ہوئے درویش اور سب پرانے طرز کے بقیت السلف ان کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے۔ تلوار تو محض شرط پوری کرنے کے لیے برائے نام چلانا پڑے گی، اصل میں سارا کام برکت اور روحانی تصرف سے ہوگا۔ پھونکوں اور وظیفوں کے زور سے میدان جیتے جائیں گے۔ جس کافر پر نظر مار دیں گے تڑپ کر بے ہوش ہو جائے گا، اور محض بد دعا کی تاثیر سے ٹینکوں اور ہوائی جہازوں میں کیڑے پڑ جائیں گے۔ عقیدہ ظہور مہدی کے متعلق عام لوگوں کے تصورات کچھ اسی قسم کے ہیں، مگر میں جو کچھ سمجھا ہوں اس سے مجھے معاملہ بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ آنے والا اپنے زمانے میں بالکل جدید ترین طرز کا لیڈر ہوگا۔ وقت کے تمام علوم جدیدہ پر اسے مجتہدانہ بصیرت حاصل ہوگی۔ زندگی کے سارے مسائل مہمہ کو وہ خوب سمجھتا ہوگا۔ عقلی و ذہنی ریاست، سیاسی تدبر اور جنگی مہارت کے اعتبار سے وہ تمام دنیا پر اپنا سکہ جما دے گا اور اپنے عہد کے تمام جدیدوں سے بڑھ کر جدید ثابت ہوگا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی جدتوں کے خلاف مولوی اور صوفی صاحبان ہی سب سے پہلے شورش برپا کریں گے۔ پھر مجھے یہ بھی امید نہیں کہ اپنی جسمانی ساخت میں وہ عام انسانوں سے کچھ بہت مختلف ہوگا کہ اس کی علامتوں سے اسے تاڑ لیا جائے۔ نہ میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ اپنے مہدی ہونے کا اعلان کرے گا، بلکہ شاید اسے خود بھی اپنے مہدی موعود ہونے کی خبر نہ ہوگی، اور اس کی موت کے بعد اس کے کارناموں سے دنیا کو معلوم ہوگا کہ یہی تھا وہ خلافت کو منہاج النبوہ پر قائم کرنے والا جس کی آمد کا مجدہ سنایا گیا تھا۔ حاشیہ: اس مقام پر جو شبہات وارد کیے جاتے ہیں ان کے جوابات اس کتاب کے ضمیمے میں ملاحظہ فرمائے جا سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں، نبی کے سوا کسی کا یہ منصب نہیں ہے کہ دعوے سے کام کا آغاز کرے، اور نہ نبی کے سوا کسی کو یقینی طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس خدمت پر مامور ہوا ہے۔ مہدویت دعویٰ کرنے کی چیز نہیں، کر کے دکھا جانے کی چیز ہے۔ اس قسم کے دعوے جو لوگ کرتے ہیں اور جو ان پر ایمان لاتے ہیں، میرے نزدیک دونوں اپنے علم کی کمی اور ذہن کی پستی کا ثبوت دیتے ہیں۔ مہدی کے کام کی نوعیت کا جو تصور میرے ذہن میں ہے وہ بھی ان حضرات کے تصور سے بالکل مختلف ہے۔ مجھے اس کے کام میں کرامات خوارق، کشوف و الہامات اور چلوں اور مجاہدوں کی کوئی جگہ نظر نہیں آتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انقلابی لیڈر کو دنیا میں جس طرح شدید جد و جہد اور کشمکش کے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، انہی مرحلوں سے مہدی کو بھی گزرنا ہوگا۔ وہ خالص اسلام کی بنیاد پر ایک نیا مذہب فکر یعنی اسکول آف تھاٹ پیدا کرے گا، ذہنیتوں کو بدلے گا، ایک زبردست تحریک اٹھائے گا جو بیک وقت تہذیبی بھی ہوگی اور سیاسی بھی۔ جاہلیت اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ اسے کچلنے کی کوشش کرے گی، مگر بالآخر وہ جاہلی اقتدار کو الٹ کر پھینک دے گا اور ایک ایسی زبردست اسلامی اسٹیٹ قائم کرے گا جس میں ایک طرف اسلام کی پوری روح کار فرما ہوگی اور دوسری طرف سائنٹیفک ترقی اوج کمال پر پہنچ جائے گی۔ جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہوا ہے، اس کی حکومت سے آسمان والے بھی راضی ہوں گے اور زمین والے بھی۔ آسمان دل کھول کر اپنی برکتوں کی بارش کرے گا اور زمین اپنے پیٹ کے سارے خزانے اگل دے گی۔ اگر یہ توقع صحیح ہے کہ ایک وقت میں اسلام تمام دنیا کے افکار، تمدن اور سیاست پر چھا جانے والا ہے، تو ایسے ایک عظیم الشان لیڈر کی پیدائش بھی یقینی ہے جس کی ہماگیر و پرزور قیادت میں یہ انقلاب رونما ہوگا۔ جن لوگوں کو ایسے لیڈر کے ظہور کا خیال سن کر حیرت ہوتی ہے،
مجھے ان کی عقل پر حیرت ہوتی ہے۔ جب خدا کی اس خدائی میں لینن اور ہٹلر جیسے آئمہ ضلالت کا ظہور ہو سکتا ہے تو آخر ایک امام ہدایت ہی کا ظہور کیوں مستبعد ہو؟ المہدی کی علامات اور نظام دین میں اس کی حیثیت۔ سوال: ظہور مہدی کے متعلق آپ نے رسالہ تجدید و احیاء دین میں جو کچھ لکھا ہے اس میں اختلاف کا پہلو یہ ہے کہ آپ مہدی موعود کے لیے کوئی امتیازی و اختصاصی علامات تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ احادیث میں واضح طور پر علامات مہدی کا تذکرہ موجود ہے۔ آخر اس سلسلہ روایات سے چشم پوشی کیسے کی جا سکتی ہے؟ جواب: ظہور مہدی کے متعلق جو روایات ہیں ان کے متعلق ناقدین حدیث نے اس قدر سخت تنقید کی ہے کہ ایک گروہ سرے سے اس بات کا قائل ہی نہیں رہا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اسماء الرجال کی تنقید سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان احادیث کے اکثر رواں شیعہ ہیں۔ تاریخ سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر گروہ نے سیاسی و مذہبی اغراض کے لیے ان احادیث کو استعمال کیا ہے اور اپنے کسی آدمی پر ان کی مندرجہ علامات کو چسپاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان وجوہ سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ نفس ظہور مہدی کی خبر کی حد تک تو یہ روایات صحیح ہیں، لیکن تفصیلی علامات کا بیشتر بیان غالباً وضعی ہے، اور اہل غرض نے شاید بعد میں ان چیزوں کو اصل ارشاد نبوی پر اضافہ کیا ہے۔ مختلف زبانوں میں جن لوگوں نے مہدی موعود ہونے کے جھوٹے دعوے کیے ہیں ان کے لٹریچر میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کی ساری فتنہ پردازی کے لیے مواد انہی روایات نے بہم پہنچایا ہے۔ میں نے جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیوں پر غور کیا ہے، ان کا یہ انداز نہیں ہوتا کہ کسی آنے والی چیز کی علامات و تفصیلات اس طریقے سے کبھی آپ نے بیان کی ہوں جس طرح ظہور مہدی کی احادیث میں پائی جاتی ہیں۔ آپ بڑی بڑی اصولی علامات تو ضرور بیان فرما دیا کرتے تھے، لیکن جزئی تفصیلات بیان کرنا آپ کا طریقہ نہ تھا۔ سوال: ضرورت بعثت مہدی کو تجدید و احیاء دین میں تسلیم تو کر لیا گیا ہے، لیکن مہدی کا کیا کام ہوگا، اس مسئلے کو نقلی تائید کے بغیر محض اپنے لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ احادیث شریفہ کی روشنی میں اس بیان کی تفصیل کی جائے تو مناسب ہے۔ نیز مہدی موعود کے مراتب و خصوصیات اور ضرورت اطاعت مہدی وغیرہ پر کوئی بحث نہیں کی گئی ہے، بلکہ عام مجددین میں شمار کر لیا گیا ہے۔ اگرچہ مجدد کامل اور مجدد ناقص کی تقسیم سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ غالباً یہاں مجدد کا لفظ بربنائے لغت استعمال ہوا ہے، اصطلاحاً نہیں۔ تاہم جبکہ مجدد معصوم عن الخطا نہیں ہوتا اور مہدی موعود کو معصوم عن الخطا ہونا ضروری ہے، تو پھر اس بین فرق کے ہوتے ہوئے مہدی موعود کو مجدد کی فہرست میں کیسے شمار کیا جا سکتا ہے؟ جواب: اول تو خود لفظ مہدی پر غور کرنا چاہیے جو حدیث میں استعمال کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہدی کا لفظ استعمال فرمایا ہے جس کے معنی ہے ہدایت یافتہ کے۔ ہادی کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے۔ مہدی ہر وہ سردار، لیڈر اور امیر ہو سکتا ہے جو راہ راست پر ہو۔ المہدی زیادہ سے زیادہ خصوصیت کے لیے استعمال ہوگا جس سے آنے والے کی کسی خاص امتیازی شان کا اظہار مقصود ہے، اور وہ امتیازی شان حدیث میں اس طرح بیان کر دی گئی ہے کہ آنے والا خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام درہم برہم ہو جانے اور ظلم و جور سے زمین کے بھر جانے کے بعد از سر نو خلافت کو منہاج نبوت پر قائم کرے گا اور زمین کو عدل سے بھر دے گا۔ بس یہی چیز ہے جس کی وجہ سے اسے مختص و ممتاز کرنے کے لیے مہدی پر الف لام داخل کیا گیا ہے۔ لیکن یہ سمجھنا بالکل غلط ہے کہ مہدی کے نام سے دین میں کوئی خاص منصب قائم کیا گیا ہے جس پر ایمان لانا اور جس کی معرفت حاصل کرنا ویسا ہی ضروری ہے جیسا انبیاء پر ایمان لانا، اور اس کی اطاعت بھی شرط نجات اور شرط اسلام و ایمان ہو۔ نیز اس خیال کے لیے بھی حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ مہدی کوئی امام معصوم ہوگا۔ دراصل یہ معصومیت غیر انبیاء کا تخیل ایک خالص شیعی تخیل ہے جس کی کوئی سند کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جن چیزوں پر کفر و ایمان کا مدار ہے اور جن امور پر انسان کی نجات موقوف ہے انہیں بیان کرنے کا اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لیا ہے، وہ سب قرآن میں بیان کی گئی ہیں، اور قرآن میں بھی انہیں کوئی اشارتن و کنایتن بیان نہیں کیا گیا ہے بلکہ پوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ انہیں کھول دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ انا علینا للہدا، لہٰذا جو مسئلہ بھی دین میں یہ نوعیت رکھتا ہو اس کا ثبوت لازماً قرآن ہی سے ملنا چاہیے۔
मुजर्रद हदीस पर ऐसी किसी चीज की बिना नहीं रखी जा सकती जिसे मदारे कुफ्र ईमान करार दिया जाए। अहादीस चंद इंसानों से चंद इंसानों तक पहुंचती हुई आई हैं, जिनसे हद से हद अगर कोई चीज हासिल होती है तो वो गुमाने सेहत है, ना कि इल्म यकीन। और जाहिर है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को इस खतरे में डालना हरगिज पसंद नहीं कर सकता कि जो उमूर उसके दीन में इतने अहम हो कि उनसे कुफ्र और ईमान का फर्क वाक़े होता हो, उन्हें सिर्फ चंद आदमियों की रिवायत पर मुनहसर कर दिया जाए। ऐसे उमूर की तो नौयत ही इस अम्र की मुतकाजी है कि अल्लाह ताला उन्हें साफ साफ अपनी किताब में बयान फरमाते। अल्लाह का रसूल उन्हें अपने पैगंबराना मिशन का असल काम समझते हुए उनकी तबलीग आम करे और वो बिल्कुल गैर मुश्तबा तरीके से हर मुसलमान तक पहुंचा दिए गए हों। अब मेहदी के मुताल्लिक ख्वाह कितनी ही खींचतान की जाए, बहरहाल हर शख्स देख सकता है कि इस्लाम में उसकी हैसियत ये नहीं है कि उसके जानने और मानने पर किसी के मुसलमान होने और निजात पाने का इन्हिसार हो। ये हैसियत अगर उसकी होती तो कुरान में पूरी सराहत के साथ उसका जिक्र किया जाता और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दो चार आदमियों से उसे बयान कर देने पर इक्तफा न फरमाते, बल्कि पूरी उम्मत तक उसे पहुंचाने की सही बलीग फरमाते। और उसकी तबलीग में आपकी सही का आलम वही होता जो हमें तौहीद और आखिरत की तबलीग के मामले में नजर आता है। फिल हकीकत जो शख्स उलूम दीनी में कुछ भी नजर और बसीरत रखता हो, वो एक लम्हे के लिए भी ये बावर नहीं कर सकता कि जिस मसले की दीन में इतनी बड़ी अहमियत हो उसे महज अखबार अहाद पर छोड़ा जा सकता था। और अखबार अहाद भी इस दर्जे की कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह जैसे मुहद्दिसीन ने अपने हदीस के मजमुओं में सिरे से उन्हें लेना ही पसंद न किया हो। तर्जुमानुल कुरान रबीउल अव्वल जमातुल आखिर 64 हिजरी बामुताबिक मार्च जून 1945 ईस्वी। मसला मेहदी। सवाल, चंद हजरात ने जो नहायत दीनदार व मुखलिस हैं, तजदीदो आया दीन की उन सुतूर के मुतालिक जो आपने इमाम मेहदी के मुतालिक तहरीर फरमाई हैं, अहादीस की रोशनी में एतराज़ात पेश फरमाए हैं, जिन्हें आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये मैं इस एहसास के साथ लिख रहा हूँ कि दावत इकामत दीन के पूरे काम में शरीयत की पाबंदी जरूरी है। बस लाजिम है कि हर वो चीज जो आपके कलम से निकले ऐन शरीयत के मुताबिक हो, और अगर कभी कोई गलत राय तहरीर में आए तो उससे रुजू करने में कोई तामुल ना होने पाए। इमाम मेहदी के मुताल्लिक जो सुतूर आपने सफ़ा 31 तक 33 तहरीर फरमाई हैं, वो हमारे फहम के मुताबिक अहादीस के खिलाफ हैं। इस सिलसिले में मैंने तिर्मिजी और अबू दाऊद की तमाम रिवायात का मुताला किया है, जिससे मालूम होता है कि बाज रिवायात के रावी जरूर खारजी या शिया हैं, लेकिन अबू दाऊद और तिर्मिजी वगैरह के यहाँ ऐसी अहादीस भी मौजूद हैं जिनके रावी सक्का और सदूक हैं, और वो आपकी राय की तस्दीक नहीं बल्कि तरदीद करती हैं। मसलन अबू दाऊद की रिवायत मुलाहिजा हो, इस रिवायत से लेकर आखिर रिवायत तक मुलाहिजा हो, तमाम रावी सक्का हैं। नेज़ बहकी की भी एक रिवायत मुश्कात की किताबुल फितन में तहरीर है। मुंदरजा बाला अहादीस से आपके इस बयान की तरदीद होती है कि अल मेहदी को अपने मेहदी मऊद होने की खबर न होगी, खुसूसन ये अल्फाज मुलाहिजा हूं। नेज़ तिर्मिज़ी की एक रिवायत की ये अल्फाज भी देखिए। नंबर 2, जनाब ने फरमाया है कि मेहदी मऊद जदीद तरीन तर्ज का लीडर होगा वगैरह। आपके इन अल्फाज की कोई सनद अहादीस में नहीं है, अगर हो तो तहरीर फरमाएं। जो लोग आपके बरक्स ख्याल रखते हैं, उनकी वाक़याती दलील ये है कि अब तक जितने मुजद्दिदीन उम्मत गुजरे हैं वो उमूमन सूफिया कराम के तबके में हुए हैं। नंबर 3, जनाब की उन सुतूर से कि वो जदीद तरीन तर्ज का लीडर होगा, ये शुबा किया जा रहा है कि आप खुद इमाम मेहदी होने का दावा करेंगे। नंबर 4, किताब अलामात क़यामत मौलिफा मौलाना शाह रफ़ीउद्दीन साहब मुतरजमा मौलवी नूर मोहम्मद साहब में इमाम मेहदी के मुताल्लिक मुस्लिम व बुखारी के हवाले से चंद रिवायात दर्ज हैं। इसी किताब में एक रिवायत ये भी दर्ज है कि बेअत मेहदी के वक्त आसमान से ये निदा आएगी। इस रिवायत के मुताल्लिक आपकी तहकीक क्या है? जवाब, नंबर 1, इमाम मेहदी के मुताल्लिक जो अहादीस मुख्तलिफ कुतुब हदीस में मरवी हैं, उनके मुताल्लिक मैं अपनी तहकीक का खुलासा इससे पहले अर्ज कर चुका हूँ। जो लोग इमाम मेहदी के मुताल्लिक किसी रिवायत को मानने के लिए इतनी बात को काफी समझते हैं कि वो हदीस की किसी किताब में दर्ज है,
یا تحقیق کا حق ادا کرنے کے لیے صرف اس مرحلے تک پہنچ سکتے ہیں کہ راویوں کے متعلق یہ معلوم کر لیں کہ وہ ثقہ ہیں یا نہیں، ان کے لیے یہ درست ہے کہ اپنا وہی عقیدہ رکھیں جو انہوں نے روایات میں پایا ہے۔ لیکن جو لوگ ان روایات کو جمع کر کے ان کا باہمی مقابلہ کرتے ہیں اور ان میں بکثرت تعارضات پائے ہیں، نیز جن کے سامنے بنی فاطمہ اور بنی عباس اور بنی امیہ کی کشمکش کی پوری تاریخ ہے، اور وہ صحیح طور پر دیکھتے ہیں کہ اس کشمکش کے فریقوں میں سے ہر ایک کے حق میں متعدد روایات موجود ہیں، اور راویوں میں سے بھی اکثر و بیشتر وہ لوگ ہیں جن کا ایک نہ ایک فریق سے کھلا ہوا تعلق تھا، ان کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ ان روایات کی ساری تفصیلات کو صحیح تسلیم کر لیں۔ خود آپ نے جو احادیث نقل کی ہیں ان کے اندر بھی رایات السود یعنی کالے جھنڈوں کا ذکر موجود ہے، اور تاریخ سے معلوم ہے کہ کالے جھنڈے بنی عباس کا شعار تھے۔ نیز یہ بھی تاریخ سے معلوم ہے کہ اس قسم کی احادیث کو پیش کر کر کے خلیفہ مہدی عباسی کو مہدی موعود ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ اب اگر کسی کو ان چیزوں کے ماننے پر اصرار ہے تو وہ مانے، اور تجدید و احیاء دین میں جس رائے کا میں نے اظہار کیا ہے اسے رد کر دے۔ کچھ ضروری نہیں ہے کہ ہر تاریخی، علمی اور فقہی مسئلے میں میری ایک بات سب لوگوں کے لیے قابل تسلیم ہو، اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ ان مسائل میں میری کوئی تحقیق کسی کو پسند نہ آئے تو اصل دین کی صحیح اقامت میں بھی میرے ساتھ تعاون کرنا اس کے لیے حرام ہو جائے۔ آخر یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ حدیث، تفسیر، فقہ وغیرہ علوم میں اہل علم کی رائیں مختلف ہوئی ہوں۔ نمبر 2، میں نے یہ بات جو کہی ہے کہ مہدی موعود جدید ترین طرز کا لیڈر ہوگا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ داڑھی منڈوائے گا، کوٹ پتلون پہنے گا اور اپ ٹو ڈیٹ فیشن میں رہے گا، بلکہ اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ وہ جس زمانے میں بھی پیدا ہوگا اس زمانے کے علوم سے، حالات سے اور ضروریات سے پوری طرح واقف ہوگا، اپنے زمانے کے مطابق عملی تدابیر اختیار کرے گا اور ان تمام آلات و وسائل سے کام لے گا جو اس کے دور میں سائنٹیفک تحقیقات سے دریافت ہوئے ہوں۔ یہ تو ایک سری عقلی بات ہے جس کے لیے کسی سند کی ضروریات نہیں ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زمانے کی تدابیر مثلاً خندق، دبابہ، منجنیق وغیرہ استعمال فرماتے تھے تو کوئی وجہ نہیں کہ آئندہ کسی دور میں جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کا حق ادا کرنے اٹھے گا وہ ٹینک اور ہوائی جہاز سے، سائنٹیفک معلومات سے اور اپنے زمانے کے احوال و معاملات سے بے تعلق ہو کر کام کرے گا۔ کسی جماعت کے حصول مقصد اور کسی تحریک کے غلبے کا فطری راستہ ہی یہی ہے کہ وہ قوت کے تمام جدید ترین وسائل کو قابو میں لائے اور اپنا اثر پھیلانے کے لیے جدید ترین علوم و فنون اور طریقہ ہائے کار کو استعمال کرے۔ نمبر 3، یہ ارشاد کہ اس سے شبہ کیا جا رہا ہے کہ تو خود امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا، اس کے جواب میں بجز اس کے میں کچھ عرض نہیں کر سکتا کہ اس قسم کے شبہات کا اظہار کرنا کسی ایسے آدمی کا کام تو نہیں ہو سکتا جو خدا سے ڈرتا ہو، جسے خدا کے سامنے اپنی ذمہ داری کا احساس ہو، اور جسے اللہ تعالیٰ کی یہ ہدایت بھی یاد ہو کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، سورہ ہجرات 12:49۔ جو حضرات اس قسم کے شبہات کا اظہار کر کے بندگان خدا کو جماعت اسلامی کی دعوت حق سے روکنے کی کوشش فرما رہے ہیں، میں نے انہیں ایک ایسی خطرناک سزا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے جس سے وہ کسی طرح رہائی حاصل نہیں کر سکیں گے، اور وہ سزا یہ ہے کہ انشاءاللہ میں ہر قسم کے دعووں سے اپنا دامن بچائے ہوئے اپنے خدا کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور پھر دیکھوں گا کہ یہ حضرات خدا کے سامنے اپنے ان شبہات کی اور انہیں بیان کر کر کے لوگوں کو حق سے روکنے کی کیا صفائی پیش کرتے ہیں۔ نمبر 4، کتاب علامات قیامت میں جس روایت کا ذکر ہے اس کے متعلق میں نفیاً یا اثباتاً کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر وہ صحیح ہے اور فی الحقیقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ مہدی کی بیعت کے وقت آسمان سے ندا آئے گی کہ، تو یقیناً میری وہ رائے غلط ہے جو تجدید و احیاء دین میں نے ظاہر کی ہے، لیکن مجھے یہ توقع نہیں ہے کہ حضور نے ایسی بات فرمائی ہوگی۔ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نبی کی آمد پر بھی آسمان سے ایسی ندا نہیں آئی۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری نبی تھے اور نوع انسانی کے لیے جن کے بعد کفر و ایمان کے فیصلے کا کوئی دوسرا موقع آنے والا نہ تھا، آپ کی آمد پر بھی ایسی کوئی ندا آسمان سے نہ سنی گئی۔
मुशरिकीन मक्का मुतालबा करते ही रहे कि आपके साथ कोई फरिश्ता होना चाहिए जो हमें खबरदार करे कि आप खुदा के नबी हैं, या कोई सरीह बात ऐसी होनी चाहिए जिससे यकीनी और गैर मुश्तबा तौर पर हमें आपका नबी होना मालूम हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने उन सारे मुतालबों को रद्द फरमा दिया और उन्हें कबूल न करने की ये वजह भी मुतअद्दिद मकामात पर कुरान में जाहिर कर दी कि हकीकत को बिल्कुल बेनकाब कर देना, जिससे अक्ली आजमाइश और इम्तहान का कोई मौका बाकी न रहे, हिकमत खुदाबंदी के खिलाफ है। अब ये कैसे बावर किया जा सकता है कि अल्लाह ताला अपनी उस सुन्नत को सिर्फ इमाम मेहदी के मामले ही में बदल देगा और उनकी बैत के वक्त आसमान से मनादी कराएगा कि ये हमारा खलीफा मेहदी है, इसकी सुनो और अतात करो। तर्जमानुल कुरान, रजब 65 हिजरी बमुताबिक जून 1946 ईस्वी।